حضرات گرامی قدر، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کے دو عظیم الشان تہوار عطا کیے ہیں، جن میں سے ایک عید الفطر ہے جو نزول قرآن کے شکرانے کے لیے رکھے گئے روزوں کے بعد مسلمان جس کو انتہائی جوش و خروش سے مناتے ہیں، اور دوسری عید الاضحیٰ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان قربانیوں کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے بت کدے میں توحید کے کلہاڑے کو چلا دیا۔ حضرت ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے اجرام سماویہ میں سورج چاند ستاروں کو ڈوب کے اس امر کا اعلان فرما دیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میری نگاہ سورج چاند ستارے کے سامنے نہیں جھک سکتی، بلکہ میری نگاہ اگر جھکے گی تو پروردگار عالم کے سامنے جھکے گی، جنہوں نے اپنے بابا آزر کو دعوت توحید کے حوالے سے بڑی صراحت کے ساتھ اللہ کے کلمات کو ان کے سامنے رکھ دیا۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے نہ بستی کی مخالفت کی پرواہ کی، نہ اعدائے دین کی مخالفت کی پرواہ کی، نہ وقت کے حاکم نمرود کی پرواہ کی، نہ بابا آزر کی مخالفت کی پرواہ کی، اور حضرات گرامی قدر جب محبتوں کی قربانی دینے کا وقت آیا تو حضرات گرامی قدر اپنی بیوی ہاجرہ کو اپنے نوزائیدہ بیٹے حضرت اسماعیل کے ہمراہ وادی بے آب و گیا میں چھوڑ دیا۔ حضرات گرامی قدر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ دھوڑ دھوپ کے قابل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب سپنا دکھلا دیا۔ اللہ نے سپنے میں کیا دکھلایا؟ سپنا کیا تھا؟ پروردگار عالم کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا۔ سپنے میں دیکھا انی ارا فی المنامی انی اذبحک، کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری کو چلا رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر ہمارا اسلام یہ ہے کہ اپنے گھروں میں اپنے بستروں پہ لیٹے ہوئے، ہمارا اسلام یہ ہے اپنے دفتروں میں بیٹھے ہوئے، ہمارا اسلام یہ ہے کاروباری منڈیوں میں بیٹھے ہوئے، لیکن ابراہیم کے اسلام کا عالم کیا ہے اور اسماعیل کے اسلام کا عالم کیا ہے؟ فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ نے بھی اللہ کے سامنے سر کو جھکایا ہوا، بیٹے نے بھی اللہ کے سامنے سر کو جھکایا ہوا، باپ کے ہاتھ میں چھری موجود ہے اور بیٹے نے باپ کے سامنے شارگ حیات کو کیا ہوا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے عالم میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو قبول و منظور فرما لیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بدلے جنت کے مینڈوں کے پر ان کی چھری چلوا کر کائنات کے لوگوں کو یہ بات سمجھا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کی اس پیریڈ کو قبول کرتے ہیں، اس روح کو قبول کرتے ہیں جس کے تحت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری کو چلا دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر آج ہم بھی چھری کو چلاتے ہیں، لیکن کیا ہماری چھری جو ہے اپنی جھوٹی خواہشات پہ چلتی ہے؟ کیا ہماری چھری جو ہے اپنی منفی آرزوؤں کے اوپر چلتی ہے؟ کیا ہماری چھری جو ہے وہ باطل معتقدات پہ چلتی ہے؟ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو تمہارے کاٹے جانے والے گوشت کی ضرورت نہیں، تمہارے بہائے جانے والے لہو کی ضرورت نہیں، بلکہ اس دل کے تقوی کی ضرورت ہے جس نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے اوپر چھری چلانے پہ اپنے باپ حضرت ابراہیم کو آمادہ و تیار کر دیا تھا۔ آج اللہ کی رضا کے لیے کیا ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں؟ حضرات گرامی قدر ہم نہ موسیقی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ بے پردگی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرات گرامی قدر نہ ہم اپنے غلط معتقدات کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے پھر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میرے لیے نمونہ کس طرح ہے؟ حضرات گرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنانا ہوگا۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ان کے اسوہ کامل سے فیض یاب ہونا پڑے گا۔ اگر فیض یاب ہوں گے تو کامیاب ہوں گے۔ آج مسلمان ایسے عالم میں عید کو منا رہے ہیں کہ اسماعیل کے فلسطین کے اندر بھی مذبح خانے کھلے ہوئے، کشمیر کے اندر بھی مذبح خانے کھلے ہوئے، برما کے اندر بھی مذبح خانے کھلے ہوئے۔ حضرات گرامی قدر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب ظالموں کے ہاتھ کو پکڑا جائے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے مظلوم بھائی بھی دنیا بھر کے جو ہیں انشاءاللہ وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہوں گے۔
حضرات گرامی قدر آج کا دن ہے رہائی کا دن ہے، آج کا دن قربانی کا دن ہے، آج کا دن غریبوں کے ساتھ محبت اور مودت اور اخوت کو نبھانے کا دن ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فکر کے حوالے سے پورے شہر کے اندر کوئی فلیکس نظر نہیں آیا۔ طہارت اسلام کا پیغام ہے، صفائی ستھرائی اسلام کا پیغام ہے، لیکن کل عید کو حضرت ابراہیم کے جذبہ قربانی کی بجائے صفائی کا ایک موٹو بنا لیا گیا۔ حضرات گرامی قدر ہم بھی صفائی کے حامی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ جذبہ ابراہیمی جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے اوپر ان کو چھری چلانے پہ آمادہ و تیار کر دیا تھا، اس جذبے کی روح کو بھی آج زندہ و تابندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہی عیدگاہ ہے جہاں کبھی حضرت داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ اور کبھی حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ آمریتوں کے خلاف مورچہ زن رہے۔ انشاءاللہ ہم بھی جب تک زندہ رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے نفاذ کی ترجمانی کرتے ہی رہیں گے، دین کے نفاذ کی بات کرتے ہی رہیں گے، یہود و نصارہ کے ظلم و بربریت کی مذمت کرتے ہی رہیں گے، اور وطن عزیز کے اندر انشاءاللہ اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے انشاءاللہ رائے عامہ کو ہموار کرتے ہی رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کہ جذبہ ابراہیمی کے تحت ہمیں قربانی کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اپنی آرزوؤں کی قربانی، اپنے باطل نظریات کی قربانی، اپنے باطل معتقدات کی قربانی اور محبتوں کی قربانی اور قیمتی چیزوں کی قربانی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم کبھی بھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے جس کے ساتھ تمہیں پیار ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو سیدنا اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری چلانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کر دیا تھا، لیکن ہم بھی کیا اپنی متاع عزیز کو، اپنی قیمتی چیزوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ حضرات گرامی قدر ہمیں بھی اپنے طرز عمل کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس نعرہ رستہ خیز کو بلند کرنے کی ضرورت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نعرہ تھا کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کہ بے شک میری نمازیں، بے شک میری قربانیاں، بے شک میرا جینا، بے شک میرا مرنا سبھی کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لا شریک لہو، اور کوئی بھی نہ اس کے اقتدار میں شریک ہے، نہ صفات میں شریک ہے، نہ اسماء میں شریک ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں توحید باری تعالیٰ کا اعلان کرتے رہیں گے اور اپنی تابعداری کا اظہار کرتے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر تو انشاءاللہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسپرٹ کے مطابق قربانی کا جو ہے جذبہ اپنے دلوں میں زندہ کرنے کے لیے مادہ تیار ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبے سے بہرہ ور ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔